سورۃ الاحزاب کا آغاز ہے۔ سورہ احزاب مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 33 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 90 ہے۔ اس میں 73 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ 1280 کلمات ہیں، 5790 حروف ہیں۔ احزاب لشکروں کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احزاب، غزوہ خندق کا ذکر ہے، جس میں کافروں کے کئی لشکر مل کر مدینہ شریف پر حملہ آور ہوئے۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ احزاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، یعنی ہماری طرف سے خبریں دینے والے، ہمارے اسرار کے امین، ہمارے رازوں کے امانت دار، ہمارا خطاب ہمارے پیارے بندوں کو پہنچانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کے ساتھ خطاب فرمایا، جس کے یہ معنی ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ نام پاک کے ساتھ یا محمد ذکر فرما کر خطاب نہ کیا، جیسا کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو خطاب فرمایا ہے۔ اس سے مقصود آپ کی تکریم اور آپ کا احترام اور آپ کی فضیلت کا ظاہر کرنا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا۔ اتق اللہ، اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، ابو سفیان بن حرب اور اکرمہ بن ابی جہل اور ابو الاعور سلمی جنگ احد کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے یہاں مقیم ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کے لیے انہوں نے امان حاصل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امان دی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ لات، عزا، منات وغیرہ بتوں کو، جنہیں مشرکین اپنا معبود سمجھتے ہیں، کچھ نہ فرمائیے، اور یہ فرما دیجئے کہ ان کی شفاعت ان کے پجاریوں کے لیے ہے، اور ہم لوگ آپ کو اور آپ کے رب کو کچھ نہ کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بتوں کو کچھ نہ کہیں اور یہ کہہ دیں کہ بت کے جو پجاری ہیں وہ بتوں کی شفاعت پائیں گے، تو ہم آپ کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، آپ کے رب کو بھی کچھ نہ کہیں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ گفتگو بہت ناگوار ہوئی اور مسلمانوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ میں انہیں امان دے چکا ہوں، اس لیے قتل نہ کرو، مدینہ شریف سے نکال دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکال دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں خطاب تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور مقصود ہے آپ کی امت سے فرمانا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دی تو تم اس کے پابند رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور نقد عہد کا ارادہ نہ کرو، عہد توڑنے کا ارادہ نہ کرو، اور کفار و منافقین کی خلاف شرع بات نہ مانو۔
ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اس کی پیروی رکھنا جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی ہوتی ہے، یعنی جو وحی آپ پر نازل ہوتی ہے اسی کی آپ پیروی کریں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اے لوگوں اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اے محبوب آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ بس ہے کام بنانے والا، اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے۔ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دو دل پیدا نہ کیے، دل ایک ہی ہے، تو اس میں یا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، یا دنیا اور دنیا داروں کی محبت ہوگی، یا اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کا خوف ہوگا، یا دنیا داروں کا خوف ہوگا۔ جب ایک ہی دل ہے تو اللہ ہی سے ڈرے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ابو معمر حمید فہری کی یادداشت اچھی تھی، جو سنتا تھا یاد کر لیتا تھا۔ قریش نے کہا کہ اس کے دو دل ہیں، جبھی تو اس کا حافظہ اتنا قوی ہے۔ وہ خود بھی کہتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں اور ہر ایک میں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دانش اور عقل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب بدر میں کافر مشرک بھاگے تو ابو معمر اس انداز سے بھاگا کہ ایک جوتی ہاتھ میں ایک پاؤں میں بھاگے جا رہا تھا۔ ابو سفیان سے ملاقات ہوئی تو ابو سفیان نے پوچھا کیا حال ہے؟ ابو معمر حمید فہری بولا لوگ بھاگ گئے تو میں بھی بھاگ رہا ہوں۔ تو ابو سفیان نے پوچھا ایک جوتی ہاتھ میں اور ایک پاؤں میں کیوں ہے؟ کہا اس کی مجھے خبر ہی نہیں، میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ دونوں جوتیاں پاؤں میں ہیں۔ اتنا خوف طاری تھا کہ ایک جوتی اس کے ہاتھ میں ہے لیکن وہی سمجھ رہا ہے دونوں جوتیاں پاؤں میں نے پہنی ہوئی ہیں۔ اس وقت قریش کو معلوم ہوا کہ دو دل ہوتے تو جوتی جو ہاتھ میں لیے ہوئے تھا بھول نہ جاتا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ منافقین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو دل بتاتے تھے اور کہتے تھے ان کا ایک دل ہمارے ساتھ ہے اور ایک دل اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا۔ زمانے جاہلیت میں جب کوئی اپنی عورت سے زہار کرتا تھا تو وہ لوگ اس زہار کو طلاق کہتے اور اس عورت کو اس کی ماں قرار دیتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا یہ حصہ نازل ہوا ان کے رد میں۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ جب کوئی شخص کسی کو بیٹا کہہ دیتا تھا تو اس کو حقیقی بیٹا قرار دے کر وراثت میں شریک ٹھہراتے اور اس کی بیوی کو بیٹا کہنے والے کے لیے سلبی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام جانتے، جس طرح انسان کی بہو حرام ہوتی ہے تو منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی حرام سمجھا جاتا۔ تو ان سب کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ زہار سے کیا مراد ہے؟
زہار بیوی کو ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے ماں سے تشبیہ دینا کہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہن سے، بیٹی سے تشبیہ دینا۔ بیوی کو ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو، اور یہ تشبیہ ایسے عضو میں ہو جس کو دیکھنا اور چھونا جائز نہیں ہے۔ مثلا اپنی ماں کے پیٹ کو چھونا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ یا پیٹ کی طرح ہے، تو یہ زہار کرنے والا ہو گیا۔ زہار سے نکاح باطل نہیں ہوتا، لیکن کفارہ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ کفارہ ادا کرنے سے پہلے عورت سے علیحدہ رہنا ضروری ہے اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا ضروری ہے۔ زہار کا کفارہ ایک غلام کا آزاد کرنا، یہ میسر نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کا کھلانا ہے۔ حضرت صدر افاضل علیہ رحمہ لکھتے ہیں، کفارہ ادا کرنے کے بعد عورت سے قربت اور تمتع حلال ہو جاتا ہے۔ یہاں پر لے پالک بیٹوں کا بھی ذکر کیا گیا، تو فرمایا کہ چاہے انہیں لوگ تمہارا بیٹا کہتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارا بیٹا نہ بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، یعنی بیوی کو ماں کے مثل کہنا، اور لے پالک بچے کو جسے پرورش کے لیے تم نے لے لیا ہے اس بچے کو بیٹا کہنا بے حقیقت بات ہے۔ نہ بیوی ماں ہو سکتی ہے، نہ دوسرے کا بیٹا اپنا بیٹا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو یہود و منافقین نے زبان تان کھولی اور اعتراض کرنے لگے اور کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے شادی کر لی، کیونکہ پہلے حضرت زینب زید کے نکاح میں تھیں، اور حضرت زید ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے زر خرید تھے۔ انہوں نے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں ہبہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو حاصل کر کے آزاد کر دیا، تب بھی وہ اپنے باپ کے پاس نہ گئے۔ پھر ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر شفقت و کرم فرماتے تھے، اس لیے لوگ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا کہنے لگے، اور لوگ کہتے زید بن محمد۔ اس سے وہ حقیقتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہ ہو گئے، اور یہودیوں اور منافقین کا طعنہ بالکل غلط اور بیجا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان طعنہ دینے والوں کی تکذیب فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار دیا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، حقیقتاً وہ بیٹے نہیں ہیں جنہیں تم نے بیٹا کہہ دیا، حالانکہ وہ منہ بولے ہیں، ان کی تم نے پرورش کی ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ حق فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ راہ دکھاتا ہے، یعنی اللہ تعالی حق کی راہ دکھاتا ہے۔ لہذا لے پالکوں کو ان کے پالنے والوں کا بیٹا نہ ٹھہراؤ، بلکہ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے، یعنی جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں انہی کی طرف ان کی نسبت کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر مسلمان زید بن محمد کی جگہ زید بن حارثہ کہنے لگے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ،
پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو اور اس وجہ سے تم انہیں ان کے باپوں کی طرف نسبت نہ کر سکو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو دین میں یہ تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور بشریت میں تمہارے چچا زاد ہیں، تو تم انہیں بھائی کہو، اور جن کے لے پالک ہیں اس کا بیٹا نہ کہو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو نادانستہ تم سے صادر ہوا، یعنی ممانعت سے پہلے جو تم نے بیٹا کہہ دیا اس پر تم پر گناہ نہیں۔ یا یہ معنی ہے کہ اگر تم نے لے پالک کو خطاً بغیر کسی ارادے کے ان کے پرورش کرنے والوں کا بیٹا کہہ دیا، یا کسی غیر کی اولاد کو محض زبان کی سبقت سے بیٹا کہا، تو ان صورتوں میں گناہ نہیں۔ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں وہ گناہ ہے جو دل کی کثرت سے کرو، ممانعت کے بعد۔ اب منع ہے، اب دل کے ارادے سے تم کسی کو بیٹا کہو گے، بیٹا سمجھ کر اسے مشہور کرو گے تو تم گناہگار ہوگے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر لے پالک بچوں کا مسئلہ ذکر کیا گیا۔ ہمارے یہاں پر لوگ بچوں کو گود لیتے ہیں اور پھر ان کے والد کا نام معلوم ہونے کے باوجود اپنا نام اس بچے کو دیتے ہیں، سارے کاغذات میں ہر جگہ اپنا نام ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کے مطابق یہ منع ہے، تو اس لیے اس سے بچنا لازم ہے۔ ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے، ہم کسی پر شفقت نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت سے زائد۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور یہ خیال کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان سارے خیالات کو ایک طرف رکھیں، جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں۔ شرعی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ کسی غیر کو اپنا نام نہیں دے سکتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسب بدلنے سے منع فرمایا، اور نسب بدلنے والوں پر آپ نے لعنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کی جان سے زیادہ ان کے مالک ہیں۔ دنیا اور دین کے تمام امور میں یہ نبی زیادہ مالک ہیں، یعنی ہمیں اپنی جان پر جو اختیار ہے اس سے زیادہ ہمارے محبوب کو ہم پر اختیار ہے، دنیا اور دین کے تمام امور میں، اور نبی کا حکم ان پر نافذ ہے، نبی کی اطاعت واجب ہے، نبی کے حکم کے مقابلے میں نفس کی خواہش کو چھوڑنا واجب ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ رحمت، نرمی، لطف و کرم فرماتے ہیں اور زیادہ نفع دینے والے ہیں۔ یعنی ایک مومن، ایک شخص اپنی جان پر جو رحمت کرتا ہے اس سے زیادہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر رحیم ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ اولا میں ہوں، اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو، النبی اولا بالمؤمنین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں من انفسہم کے بعد ہوا ابو لہم بھی ہے، یعنی وہ مومنوں کے باپ ہیں۔ مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں، اسی رشتے سے مسلمان آپس میں بھائی کہلاتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کی دینی اولاد ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔
مومنوں کی مائیں ہیں، تعظیم میں مائیں ہیں، حرمت میں مائیں ہیں، نکاح کے ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں مائیں ہیں۔ یعنی جس طرح اپنی ماں سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، امہات المومنین سے ہر مومن کا نکاح حرام ہے۔ جس طرح ماں کی تعظیم حرمت ہے، ایسی اس سے بڑھ کر امہات المومنین کی تعظیم اور حرمت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے احکام میں مثل وراثت اور پردہ وغیرہ کے ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا ہے۔ یعنی امہات المومنین سے مسلمانوں کے لیے پردہ کرنا لازم ہے، امہات المومنین پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں سے پردہ کریں۔ اسی طرح وراثت کے معاملات ہیں کہ کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو ایک ماں کا حصہ ہوتا ہے، ایسا حصہ امہات المومنین کے لیے وہ نہیں ہے۔ یا امہات المومنین کا انتقال ہو تو چونکہ مسلمان ان کے بیٹے ہیں روحانی طور پر، تو بیٹے کو جائیداد ملتی ہے، ایسا جائیداد کا سلسلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وراثت کے معاملات میں اور پردے کے معاملات میں وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا حکم ہے۔ اسی طرح صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، امہات المومنین کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں کو مومنین کے ماموں اور ان کی بہنوں کو مومنین کی خالہ نہ کہا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے۔ یعنی وراثت میں رشتہ داروں کا حق یہ مقدم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولو الارحام ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، کوئی اجنبی دینی برادری کے ذریعے سے وارث نہیں ہوتا۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر کوئی احسان کرو، اس طرح کہ جس کے لیے چاہو کچھ وصیت کرو، تو وصیت ثلث مال کی قدر میں توارث پر مقدم کی جائے گی۔ یعنی کسی نے وصیت کی تو تہائی مال تک اس کی وصیت جاری ہوگی، اور وراثت کی تقسیم بعد میں ہوگی، پہلے وصیت پر عمل ہوگا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، وارث کے لیے وصیت قابل قبول نہیں، اور غیر وارث کے لیے وصیت ہوگی تو تہائی مال سے زیادہ میں وصیت جاری نہیں ہوگی، تہائی مال یا اس سے کم میں جاری ہوگی۔ اگر اس نے تہائی مال سے زیادہ وصیت کر دی تو تہائی مال تک جاری ہوگی، اس سے زائد جاری نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ پہلے مال ذی الفروض کو دیا جائے گا۔ ذی الفروض رشتہ داروں کی ایک قسم ہے، پھر عصبات کو دیا جائے گا، پھر نسبی ذی الفروض پر رد کیا جائے گا۔ یعنی اگر عصبات کو دینے کے بعد بھی جائیداد بچے گی تو نسبی ذی الفروض پر جائیداد کا مال لوٹایا جائے گا۔ پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا، پھر مولا الموالات کو دیا جائے گا۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ارے محبوب یاد کریں جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، رسالت کی تبلیغ کا اور دین حق کی دعوت دینے کا عہد لیا، وَمِن کا اور آپ سے عہد لیا، وَمِن نوح اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم سے، وَموسیٰ اور موسیٰ سے، وَعِیسیٰ بن مریم اور عیسیٰ بن مریم سے۔ خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا۔ وَمِن کا اور آپ سے عہد لیا، خصوصیت کے ساتھ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دوسرے نبیوں پر
انبیاء پر مقدم کرنا، پہلے اس کا ذکر کرنا، ان سب پر آپ کی افضلیت کے اظہار کے لیے ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے گاڑا پختہ عہد لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کو سوال کریں، یعنی انبیاء سے اور انبیاء کی تصدیق کرنے والوں سے ان کے سچ کا سوال کریں، یعنی جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اور انہیں تبلیغ کی وہ دریافت فرمائیں، یا مومنین سے ان کی تصدیق کا سوال کریں، یا یہ معنی ہے کہ انبیاء کو جو ان کی امتوں نے جواب دیے وہ دریافت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو ہمیشہ سے جانتا ہے، تو یہ کل بروز قیامت کیوں پوچھا جائے گا؟ اس سوال سے مقصود کفار کی تذلیل اور تبکیت ہے، یعنی کافر ذلیل و رسوا ہوں اور وہ افسوس میں ندامت سے آنسو بہائیں گے اور ذلیل و رسوا ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری تمام ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں برائیاں عیوب گناہوں کی عادتیں دور فرمائے۔ جو زندگی باقی ہے ہمیں ہر لمحے کی قدر عطا فرمائے، اور قبر و آخرت میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ